بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب دل ٹوٹے تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی تمہارا دل ٹوٹا ہے نا؟ اگر کسی نے وعدہ توڑا، کسی نے ساتھ چھوڑ دیا اور تم نے سوچا اب سب ختم ہو گیا، لیکن سنو، جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اللہ تمہارے قریب آتا ہے۔ جو چلا گیا وہ تمہاری تقدیر میں نہیں تھا، اور جو آنے والا ہے وہ تمہارے صبر کا انعام ہے۔ اللہ کبھی کسی کو بنا وجہ دور نہیں کرتا، وہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جن سے ہمارا ایمان کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چھوڑ جائے تو رونا مت، سجدے میں گر جانا اور کہنا، یا رب تو نے لیا تو بہتر ہی لیا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کی رحمت کا امتحان۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں اس درد کی بات کرنے جا رہی ہوں جو ہر انسان کے سینے میں کبھی نہ کبھی اترتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا، کبھی محبت میں، کبھی رشتوں میں اور کبھی امیدوں میں۔ ہم سب اس درد سے گزر چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب دل ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ کیا روئیں، شکایت کریں یا سب چھوڑ دیں، یا پھر صبر کریں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں؟ پہلا حصہ، دل کا ٹوٹنا ایک حکمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دل ٹوٹنا ایک سزا ہے، لیکن پیاری بہنوں اور بھائیوں، بہت بار یہی ٹوٹن ہمارے لیے رحمت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی برباد کرنے کے لیے نہیں توڑتا، وہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ کبھی سوچو، اگر وہ رشتہ جو چلا گیا وہ چلتا رہتا تو شاید تمہارا سکون چلا جاتا، شاید تمہارا ایمان ڈگمگا جاتا۔ اس لیے اللہ نے جو لیا وہ تیری بے عزتی کے لیے نہیں، بلکہ تیری حفاظت کے لیے تھا۔ کبھی جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ میری تھی، اصل میں وہ چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی، اور اللہ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتا، وہ بس اسے وہاں سے ہٹاتا ہے جہاں اس کی تقدیر نہیں لکھی گئی ہوتی۔ دوسرا حصہ، جب کوئی چھوڑ جائے۔ جب کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو سب سے پہلے اپنے دل سے نکال دو کہ تم کمزور ہو۔ نہیں، تم کمزور نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ وہ چاہتا ہے اب تم صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ دنیا کا ساتھ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر بدل جاتا ہے، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں بدلتا۔ جب کوئی چلا جائے تو سجدے میں گر جاؤ اور کہو، اے میرے رب، جو چلا گیا اس میں تیری حکمت تھی، اور جو رہے گا اس میں بھی تیری رحمت ہے۔ تیسرا حصہ، صبر کا اصلی مطلب۔ صبر کا اصلی مطلب یہ نہیں کہ تم درد محسوس کرو، صبر کا مطلب ہے کہ درد محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ پر یقین بنائے رکھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم ٹوٹے ہوئے سجدے میں گرتے ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو وہ آنسو تمہارے لیے دعا بن جاتے ہیں، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کی جگہ ایسی راحت دیتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتا۔ دل ٹوٹے تو سجدہ کرو۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو رنج مت کرو، شکایت مت کرو، بلکہ سجدے میں گر کر اللہ سے بات کرو۔ کہہ دو، یا رب مجھے نہیں پتا تو نے مجھ سے کیا لیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے خالی نہیں چھوڑے گا۔ قسم اس ذات کی جس نے تجھے بنایا، جو تیرے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تو نے کس کے لیے رویا، کب رات بھر نیند نہیں آئی، اور وہ تجھے ایسا سکون دے گا جو دنیا میں کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ دل کا ٹوٹنا ایمان کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی محبت سے، کبھی درد سے، کیونکہ درد انسان کو جھکاتا ہے، اور جب انسان جھکتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے۔ اس لیے اگر دل ٹوٹا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تم سے منہ موڑ لیا، بلکہ سمجھو اب اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دعا اور پیغام۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج جو ٹوٹا ہوا ہے، جو اکیلا محسوس کرتا ہے،
جو سو نہیں پاتا ان سب کے لیے میری ایک دعا ہے، یا اللہ جو تیرے بندے آج غم میں ہیں تو ان کے لیے سکون کا سبب بنا دے، جو رو رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو مٹا دے، اور جو تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو پھر انہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے۔ دیکھیے دنیا تو بس تجربے دیتی ہے مگر اللہ دل کے زخم بھر دیتا ہے، اور یاد رکھنا جب تم اپنے درد کو سجدوں میں رکھ دو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پر یقین رکھو، اس سے مانگو، جو درد ہے جو پریشانی ہے اس کے ساتھ شیئر کرو، اس سے باتیں کرو تو تمہاری ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دیں گے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔